اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا یہ ٹاپک حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک ذات کے بارے میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کون سلطان باہو؟ وہ عظیم ہستی جن کو عارفوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جن کی بارگاہ جھنگ کے اندر عظیم بارگاہ واقع ہے، اور ایسا عظیم اللہ کا ولی کہ جس کے دروازے پہ لکھا ہے طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار ثانم روز اول با خدا، کہ اے سچی طلب لے کر آنے والے، اے طلب لے کر آنے والے، اے طلب لے کر آنے والے، سچی طلب لے کر آنا تمہارا کام ہے۔ پہلے ہی دن اگر خدا تک نہ پہنچا دوں تو مجھے باہو نہ کہنا۔ اور آپ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ یہ مقام، یہ مراتب، یہ فضیلت مجھے کیسے ملی؟ آپ اپنی کتاب عین الفقر کے اندر بھی لکھتے ہیں، اور رسالہ روحی شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت را گشت برمن انجمن، کہ مجھے یہ مقام اور مراتب ایسے ملے کہ میں نے آقا حسن اور آقا حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، اور جو ہی میں نے ان آنکھوں کا سرما آقا حسن اور آقا حسین کی خاک کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے حجابات میرے سامنے سے ہٹا دیے، اور میں فقر کے ایسے مقام پر پہنچ گیا جس مقام سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اور ولی بھی آپ کی بارگاہ میں اجازت لے کر آتے ہیں، کیونکہ آپ کی بارگاہ ایسی ہے، آپ کا دربار ایسا ہے کہ جہاں پرندے بھی اللہ کا، اللہ ہو کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو 30 سال کامل مرشد کی تلاش میں پوری دنیا پھرتا رہا، ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کی ولیہ ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس دنیا میں بھی پیر ضروری ہے، اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عرض کی امی جی میری مرشد تو آپ ہی ہیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا ماں بے شک مرشد ہوتی ہے، لیکن ولی کامل کی تلاش میں چلا جا، اور ولی کامل کی تلاش کر۔ آپ 30 سال تک پھرتے رہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حساب جیسا، میرے مرتبے کا، جہاں جیسے میں چاہتا تھا ویسا مرشد نہیں ملا۔ ایک دن آپ گھر سے نکلے اور حبیب اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ حبیب اللہ دہلی کے اندر جن کی کرامات ایسے ظاہر تھی کہ ایک آگ پانی پر ہلکی آنچ پر رکھی ہوئی تھی، جو بھی کشف اور معجوبات کے مراتب کو طے کرنا چاہتا تھا وہ اپنا ہاتھ اس دیگ میں ڈالتا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کمال عطا فرماتا۔ عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں حبیب اللہ شاہ قادری کی بارگاہ میں پہنچے، اور لوگ اپنا ہاتھ
اس دیگ میں ڈالتے رہے اور مراتب طے کرتے رہے۔ اور سلطان العارفین یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور احباب ذی وقار سلطان العارفین سے حبیب اللہ شاہ قادری نے فرمایا بیٹا آپ بھی اپنا ہاتھ ڈال کر مراتب پر پہنچ جائیے۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میرا اس دیگ سے کام نہیں بنے گا۔ تو حبیب اللہ شاہ قادری فرماتے ہیں تو پھر اس آستانے پر رہ کر مسجد کا حوض بھی بھر دیا کیجئے اور مسجد کا صحن کی صفائی بھی تمہارے ذمے ہے، کچھ دن یہاں رہ کر خدمات کیجئے۔ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے روز مشکیزہ طلب کیا، مشکیزہ دے دیا گیا۔ تو احباب ذی وقار سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مشکیزہ بھرا جس سے پورا حوض بھر گیا، اور آپ نے مسجد کا صحن بھی صاف کر دیا، دھو ڈالا۔ تو مریدین نے شاہ حبیب اللہ قادری کو یہ بات جب بتائی تو آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اے سلطان باہو کیا تمہارے پاس دنیا کا کوئی مال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جی میرے پاس مال موجود ہے۔ تو حبیب اللہ شاہ قادری فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال ترک کر کے آئیے پھر تمہیں مراتب مل جائیں گے۔ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی اثنا کے لیے گھر نکلے، اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خبر پہنچ چکی کیونکہ وہ بھی کامل ولیہ تھیں۔ تو احباب ذی وقار جب ان کو خبر پہنچ گئی تو آپ نے اپنی بہوؤں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بیٹا میرا باہو گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور تم اپنے زیورات کہیں چھپا دو تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکیں۔ تو انہوں نے ایک کونے کے اندر گھر میں کہیں وہ دفن کر دیے۔ تو جب عارفوں کے بادشاہ گھر پہنچے تو والدہ نے آنے کا سبب پوچھا، اور آپ نے بتایا کہ مجھے مرشد کریم نے حبیب اللہ شاہ قادری نے دنیا کے مال کو قربان کرنے کا کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا مال کہاں پہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے گھر سے مال کی بو آ رہی ہے، جواہرات کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جاؤ بیٹا جہاں ملتا ہے نکال کے پھینک دو۔ تو اللہ کے یہ پیارے ولی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں داخل ہوئے اور جہاں مال پڑا تھا وہاں سے نکالا اور پھینک دیا۔ پھر حبیب اللہ شاہ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اور ہی کوئی دنیا کا مال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ازواج بھی ہیں؟ عرض کی جی حضور۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ازواج کا حق ادا کرو گے یا اللہ کا حق ادا کرو گے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گھر پلٹے اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ خبر ہو گئی کہ سلطان باہو اپنی بیویوں کو الوداع کہنے کے لیے اپنے سے رخصت جدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر آپ کی والدہ محترمہ نے اپنی بیٹیاں بہوؤں سے کہا کہ جب وہ آئے تو میری پیٹھ پیچھے چھپ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آتے ہی کوئی طلاق کا موذی لفظ نہ زبان سے نکال دے۔ ادھر گھر پہنچے، والدہ نے آنے کا سبب پوچھا، تم ساری بات بتا دی۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اے بیٹا تم اپنے کام میں کام کرتے جاؤ، اور یہ تمہاری بیویاں تمہارے سارے حق اور جو شوہر کے حق ہوتے ہیں نان و نفقہ کا وہ تمہیں سارے کے سارے حق معاف کرتی ہیں۔ تو احباب ذی وقار جب سارے حق معاف کرا لیے تو اللہ کا یہ کامل ولی شاہ حبیب اللہ قادری کی بارگاہ میں پہنچا، اور حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فیوز و برکات سے نوازا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی میرا جی ٹھنڈا نہیں ہوا، اور آپ ایک دن ریت کے ٹیلے پر موجود ہیں کہ ایک گھڑ سوار آیا، نقاب پوش ہے، آپ کے بازو سے پکڑا۔ سلطان العارفین یہ بات خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں ریت کے ٹیلے پہ تھا اور ایک نقاب پوش آدمی میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھوڑے پر سوار کر کے عظیم بارگاہ رسالت مآب میں لے گیا۔
میں نے جب راستے میں پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے نقاب ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے بابا علی تھے، اور مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیارے ہاتھوں پر دست بیعت فرمایا اور دعا دی اور مجھے اپنا نوری حضوری بیٹا فرمایا۔ احباب ذی وقار، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس چینل اسلامک ٹی وی 778 کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔